بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، حالیہ خبروں کے مطابق دریائے فرات کا پانی پچھلے 2 برسوں کی نسبت کافی حد تک کم ہو چکا ہے، جو کہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ دریا خشکی کی طرف جا رہا ہے، جو کہ قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اگر آپ دریائے فرات کی تصویریں دیکھیں تو آپ نوٹس کریں گے کہ 2019 میں شائع کی گئی تصویر میں دریائے فرات کے بیچوں بیچ موجود تعمیر کردہ پلر تقریباً آدھا پانی کے اندر ڈوبا ہوا دکھائی دیتا ہے، جبکہ 2021 میں یہ آدھے سے زیادہ پانی سے باہر دکھائی دے رہا ہے، جس کا صاف صاف مطلب یہ ہے کہ دریائے فرات میں پانی کی سطح بہت کم ہو چکی ہے۔ اور 2023 میں دریائے فرات کی جو حالیہ تصاویر سامنے آئی ہے، ان میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پلر کے ارد گرد پانی کی سطح بے حد کم ہو کر رہ گئی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ عنقریب یہ پانی کی سطح کم ہوتے ہوتے بالکل خشکی کی طرف چلی جائے گی، جو کہ قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی سمجھی جا رہی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ دریائے فرات کا خشک ہونا ہی جنگ حرم جدون، جسے دنیا کی سب سے آخری جنگ مانا جائے گا، اس جنگ کا آغاز بھی مانا جا سکتا ہے۔ وہ جنگ عظیم جس کے نافذ ہونے کا وعدہ صادق الامین ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا، جسے ہر صورت میں پورا ہونا ہے۔ اس سلسلے میں صحیح بخاری کی ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نہ نکل آئے۔ سونے کے اس پہاڑ کو لے کر بہت سخت لڑائی ہوگی، اور اس لڑائی میں 100 میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے۔ ان میں سے ہر ایک شخص یہ سوچے گا کہ شاید اس لڑائی میں بچ جاؤں اور یہ تمام مال میں حاصل کر لوں گا۔ ایک اور روایت کے مطابق ایک دن دریائے فرات بالکل خشک ہو کر سونے کے ذخیروں کو ظاہر کر دے گا، لیکن جو شخص بھی اس وقت وہاں موجود ہو اسے چاہیے کہ اس میں سے کچھ بھی نہ لے۔ پیارے دوستو، دراصل اس اہم ترین حدیث مبارکہ میں قیامت کی ایک اہم پیشن گوئی کی گئی ہے کہ دریائے فرات خشک ہو کر ایمان والوں کے لیے شدید ترین آزمائش کا سبب بنے گا۔ وہ لوگ جو دنیا کے مال و زر کی ہوس میں مبتلا ہو چکے ہوں گے یا بے دین ہو چکے ہوں گے، ان کے لیے بھی یہ خزانہ ایک آزمائش کا سبب بنے گا۔ ہر شخص اسے حاصل کرنا چاہے گا اور اس کی خاطر قتل و غارت کرے گا، اور انہی لوگوں میں سے وہ لوگ بھی ہوں گے جو حدیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے اس مال میں سے کچھ بھی نہیں لیں گے۔ جس وقت یہ پیشن گوئی کی گئی اس وقت یہ دریا اپنے تیز ترین بہاؤ میں تھا، اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ دریا کبھی خشک بھی ہو سکتا ہے۔ پیارے دوستو، بحیثیت مسلمان ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت اور آنے والی آزمائشوں سے بچنے کے لیے ان باتوں کے متعلق تمام تر معلومات حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ضروری ہے کہ دریائے فرات کی تاریخ کے بارے میں بھی جانا جائے۔ تو آپ کو بتاتے چلے کہ فرات کے معنی ہے صاف پانی کے۔ یہ دریا ترکی سے شروع ہوتا ہے اور شام اور عراق سے ہوتا ہوا پرشین گلف تک جا پہنچتا ہے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ واقع کربلا دراصل نہر القما کے کنارے پیش آیا تھا، جو کہ اسی دریائے فرات سے نکالی گئی ایک نہر ہے۔ وہ اسی دریا کا پانی تھا جسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے لیے بند کر کے ان سب کو مظلومانہ شہید کر دیا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ روایات میں یہ دریا بہت ہی اہم مقام رکھتا ہے۔ اس کی لمبائی 2900 کلومیٹر تک ہے، اور یہ ترکی کے مشرقی حصے سے شروع ہوتے ہوئے عراق اور شام سے گزرتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ دریائے دجلہ اور فرات ایک دوسرے کے متوازی بہتے ہوئے پرشین گلف میں ایک ساتھ جا ملتے ہیں۔ یہی دریا ایران اور عراق کا بارڈر بھی ہے۔ دونوں دریاؤں یعنی دجلہ اور فرات کی وجہ سے ہی اس علاقے کی سرزمین بہت ہی زرخیز مانی جاتی ہے، اور انہی 2 دریاؤں کی وجہ سے یہ زمین بین النہرین کہلاتی ہے۔ پیارے دوستو، زمین کا یہ حصہ انسانی تہذیب کا مرکز بھی مانا جاتا ہے۔ تاریخ میں آیا ہے کہ کئی انسانی تہذیبوں نے اس سرزمین سے ترقی حاصل کی ہے، جس میں اہم نام بابل کے قدیم دارالخلافہ کا آتا ہے، جس کی بنیاد اسی دریا فرات کے کنارے رکھی گئی تھی۔ اس دریا کو کئی تہذیبوں میں مقدس مانا جاتا ہے، کیونکہ روایت میں ملتا ہے کہ اس دریا میں جنت کا پانی بھی شامل ہے، جو کہ 7ویں آسمان پر موجود قدیم ترین بہت بڑے اور بافضیلت درخت سدرۃ المنتہا کی جڑوں سے آ رہا ہے۔ اگرچہ دنیاوی طور پر اس حقیقت کی دلیل دینا تقریباً ناممکن ہے کہ 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا کی جڑوں سے پانی زمین کے اندر کیسے آ رہا ہے، یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ البتہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو مستقبل میں شاید انسان کو وہ قدرت حاصل ہو جائے
کہ جس کی بدولت وہ ان حقیقتوں میں چھپی گہرائیوں تک پہنچ سکے۔ پیارے دوستوں، حال ہی میں سوشل میڈیا پر دریائے فرات کی حالیہ تصویریں بہت ہی زیادہ مقبولیت حاصل کر رہے ہیں۔ اس دریا کی خشکی کا موضوع زیر بحث ہے، اور بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جس سونے کے پہاڑ کا ذکر کیا گیا تھا وہ ظاہر ہو چکا ہے، جبکہ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اس دریا سے حاصل ہونے والے تیل سے جس قدر مال و زر بنایا جا رہا ہے اسے ہی علامتی طور پر سونے کا پہاڑ کہا جا سکتا ہے، جبکہ بعض لوگوں کے نزدیک دریائے فرات کے خشک ہو جانے والے علاقوں میں سے ایک جگہ دریافت ہونے والے ایک پر اسرار شہر کو ہی سونے کے پہاڑ سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ پیارے دوستوں، جون 2022 میں یہ خبر آئی کہ عراق میں ماحولیاتی تبدیلیوں کے سبب 6 سال بعد دریائے دجلہ کے خشک ہو جانے کی وجہ سے ایک ایسی بستی دریافت ہوئی جسے تقریباً 3500 سال پرانا کہا جا سکتا ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کی ریسرچ کے مطابق دریائے دجلہ کے خشک ہونے کے بعد جو یہ بستی دریافت ہوئی ہے یہ 1275 عیسوی سے لے کر 1475 عیسوی تک قائم کی گئی تھی۔ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ بستی ایک شدید زلزلے سے تباہ ہوئی تھی۔ شہر بابل جو ایک مکمل طور پر کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے، اسے عراق کا ایک ایسا شہر سمجھا جاتا ہے جسے دنیا کا پہلا میٹروپولیٹن شہر قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ شہر بغداد سے 100 کلومیٹر دور دریائے فرات کے کنارے واقع کہ انسانی تاریخ کا ایک ایسا شہر ہے جس کی آبادی تقریباً 2 لاکھ کے قریب تھی، اور یہیں سے انسانی تہذیب کی ترقی کا آغاز بھی ہوا تھا۔ 4000 قبل مسیح کی تاریخی روایتوں میں بھی اس شہر کا ذکر آیا ہے۔ تورات میں بیان کردہ روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام بابل عراق میں ہی رہتے تھے، اور جب دونوں بھائیوں حابیل اور قابیل کا جھگڑا ہوا تو قابیل اپنے بھائی کا قتل کر کے اپنے اہل و عیال کے ساتھ بھاگ کر بابل کے پہاڑوں میں جا چکا تھا، اور تب سے اس جگہ کو بابل کا نام دیا گیا ہے جس کے معنی جدائی کے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ دریائے فرات اور دجلہ کے خشک ہو جانے والے علاقوں سے دریافت ہونے والے کھنڈرات ماہرین آثار قدیمہ کے لیے سونے کا پہاڑ ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن اس بات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بے شک ان کھنڈرات کی دریافت ایک اہم کھوج ہے، لیکن اس کا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی پر مشتمل حدیث مبارکہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ترکی اور شام کے دریائے فرات پر بنائے گئے بے شمار ڈیم کی وجہ سے پانی کی سطح مسلسل کم ہو گئی تھی، جبکہ پہلا ڈیم 1970 میں بنایا گیا تھا، اور پھر 2014 میں ترکی نے دریائے فرات کا بہاؤ مکمل طور پر بند کر دیا تھا، جس کے بعد شام اور ترکی کے بارڈرز پر یہ کھنڈرات دریافت ہوئے ہیں۔ اب چونکہ بابل شہر اپنے پرانے زمانے میں بہت سے بادشاہوں کا مرکز تھا، اس لیے لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کھنڈرات کی کھدائی کے بعد یقیناً بہت بڑا خزانہ ہاتھ لگنے والا ہے۔ اسی سلسلے میں بتایا جاتا ہے کہ انہی کھنڈرات کے ساتھ ساتھ بہت بڑی چٹانیں بھی دریافت ہوئی ہیں جن کی تہ سے پرانے زمانے کا سونا نکالا جاتا تھا، اور پھر یہ چٹانیں پانی کی سطح کے نیچے دب گئی تھی۔ لیکن اب ان کی دوبارہ دریافت سے لوگوں میں یہ امید پیدا ہوئی کہ ان چٹانوں کی تہ میں سونا موجود ہے، اور بہت معمولی مقدار میں سونا نکالا بھی جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کا پورا ہونا مانا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں کسی بھی علامتی دھات یا مادی خزانوں کی تشبیہات کو سونے کے پہاڑ نہیں سمجھا جائے گا، لہٰذا ان پہاڑوں کو ظاہر ہو کر ہی رہنا ہے، باقی وہ اللہ کے حکم سے آج ظاہر ہو، ابھی، کل یا آنے والے کئی سالوں میں، اس کے متعلق ہم انسان کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کافی معلوماتی لگی ہوگی اور اس سے بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو آپ ایک لائک کریں، اپنے دوستوں میں ثواب کی نیت کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان کے ساتھ اس دنیا سے اٹھائے اور جنت کے اندر اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔